السلام علیکم۔ انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال، اور یہ اندرونی کہانی ہے فواد چودھری اور حامد خان کے درمیان جو اصل میں ٹسل ہے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور یہ کس کی لائن لے رہے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ پی ٹی آئی میں گروپنگ کی بات ہوئی تو عمران خان نے جب فواد چودھری سے متعلق سوال ان سے کیا گیا تو خاموشی اختیار کر لی اور کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا، تاہم یہ ضرور کہا کہ جو پی ٹی آئی میں گروپنگ ہے ان دونوں دھڑوں سے وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے رہے ہیں، کیونکہ کچھ جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ رلی ملی ہیں، گول مول سی ہیں، جس میں ٹلڈ عمران خان کی جانب بھی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی ہے، اور ابھی جو ان کی موجودہ صورتحال ہے شاید وہ یہ چاہتے ہیں کہ چلیں ادھر نہیں تو پھر ادھر کوئی نہ کوئی تو انہیں آن کرے۔ بظاہر یہ ایک نقطہ ہے، لیکن جو خبر ہمارے پاس ہے وہ خبر اس سے بالکل مختلف ہے، حامد خان صاحب کے تناظر میں اور فواد چودھری کے تناظر میں۔ اصل میں جو فواد چودھری صاحب لائن لے رہے ہیں وہ لائن فواد چودھری صاحب نے بعد میں لی ہے، وہ لائن کسی اور نے پہلے لے لی تھی۔ اب فواد چودھری صاحب اس لائن کو فالو کر رہے ہیں، فواد چودھری صاحب اس لائن کو فالو کر رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ حامد خان صاحب کی جو لائن ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ مسئلہ پی ٹی آئی میں فواد چودھری، رؤف حسن ہوں، عمر ایوب ہوں، اسد کیسر ہوں، چودھری پرویز الہی ہوں یا پھر حامد خان صاحب ہوں، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بیسیکلی ہے علیمہ خان صاحبہ اور ورسیز بشرا بی بی۔ اب اس بریک نقطے کو سمجھیے گا کہ حامد خان صاحب کو کس کی آشیباد حاصل ہے اور فواد چودھری جو لائن لے رہے ہیں اس لائن کا مقصد کیا ہے اور کس کو خوش کرنا مقصود ہے، اور اگر وہ خوش ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان چاہے انکار کرتے رہیں اور نہ کرتے رہیں، پھر بھی فواد چودھری کی پی ٹی آئی میں انٹری ہو سکتی ہے، اور ایک ایسے موقع پر جب چودھری پرویز الہی رہا ہو چکے ہیں، اور یہ وہی چودھری پرویز الہی تھے جن کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی فواد چودھری کے تناظر میں، جب عمران خان نے پنجاب حکومت گرا دی تھی اور چودھری پرویز الہی کی آڈیو آئی تھی، اور فواد چودھری اس وقت گرفتار ہوئے تھے، اور وہ آڈیو تھی کہ یار اب وہ لفظ میں استعمال نہیں کر سکتا جو انہوں نے فواد چودھری کے حوالے سے استعمال کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زبان انہوں نے بولی فواد چودھری کے تناظر میں کہ یہ فلاں 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 پہلے گرفتار ہو جاندہ تے شاید ساری حکومت بچ جاندی۔ تو مسئلہ یہ جو ہے نا فواد چودھری والا، یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ آپ رؤف حسن کو برا بلا کہہ دیں، آپ حامد صاحب کو برا بلا کہہ دیں، یا شیر افضل مروت کے حالیہ جو بیانات ہیں اس پر فواد چودھری کا جو ریاکشن ہے چودھری پرویز الہی کے تناظر میں بھی اسے دیکھیں، اور جو لائن فواد چودھری صاحب لے رہے ہیں وہ لائن حامد خان صاحب کے خلاف، اور خاص طور پر بریسٹر علی ظفر جو حامد خان وکلا کیمپ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اس وقت، اور ان دونوں کے درمیان جو رابطہ کار ہیں وہ وہی وکیل ہیں جنہوں نے کسی زمانے میں مریم نواز کے انکل پرویز سے مراد سینیٹر پرویز رشید کو نااہل کروایا تھا الیکشن کمیشن سے کہ انہوں نے پنجاب حکومت کے بل ادا نہیں کیے، یہ وہاں پر موجیں کرتے رہے ہیں، مستیاں کرتے رہے ہیں، اور 90 یا 70 لاکھ کے قریب بل تھا، یہ انہوں نے ادا نہیں کیا، لہٰذا یہ مس کنڈکٹ ہے، اور انہوں نے اپنے اثاثوں میں کچھ چیزیں شو بھی نہیں کی، اور حکومت نے بار بار انہیں نوٹسز بھجوائے، تو پھر پرویز رشید صاحب کو سینٹ سے باہر کر دیا گیا تھا، سینٹ انتخابات سے باہر کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک وکیل وہ ہیں، کسی روز میں نام بھی آپ کے ساتھ ڈسکلوز کر دوں گا۔ تو حامد خان صاحب کو جو پش کر رہی ہیں، اور حامد خان صاحب کے جو بیک پہ ہیں وہ ہیں علیمہ خان صاحبہ، اور فواد چودھری جو لائن لے رہے ہیں وہ لائن ہے جی بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو کی، جی مریم ریاض وٹو کی، جو پہلے دبئی میں جا کر ملک ریاض کے ساتھ بارگین کرتی رہیں، اور اس کے فوری بعد وہ لندن چلی گئی جہاں پر شہزاد اکبر مقیم ہے اور جو لابنگ کر رہے ہیں۔ اب شہزاد اکبر ہوں، فواد چودھری ہوں، شہباز گل وغیرہ ہوں، یہ ایک دوسرے کا بڑا ساتھ بھی دیتے ہیں،
اور ایک دوسرے کو کے لیے بڑی ٹو بھی کرتے ہیں. ٹو سے مراد یہ ہے کہ پنجابی میں ٹو کہہ لیں یا اسے پش کہہ لیں، یا ایک دوسرے کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر اس ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر سارے اس کے دوالے، پنجابی میں جو کہتے ہیں نا دوالے ہو جاتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے وہ بیسیکلی مریم ریاض وٹو جو بشرا بی بی کی بہن ہیں اس سے شروع ہوا. یہ جو فواد چودھری صاحب نے لائن لی ہے قابل احترام ہے، لیکن اس کے ساتھ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک خبر شیئر کر دوں فواد چودھری صاحب کے حوالے سے. یہ ہے کہ جو ان کی واپسی کی بات کی جا رہی ہے، تو جو پی ٹی آئی کا پنجاب چیپٹر ہے، جو پی ٹی آئی کا پنجاب چیپٹر ہے، اور خاص طور پر جو الیکٹڈ رہنما ہے پی ٹی آئی کے، یعنی پنجاب اسمبلی کے جو ممبر ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر اپنی رائے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو دی ہے کہ فی الحال چاہے فواد چودھری ہوں یا کوئی اور ہو جو پارٹی چھوڑ گیا ہے، اسے واپس نہ لیا جائے، بلکہ ان رہنماؤں کو ترجیح دی جائے جن پر سختیاں آئیں، جو جیلیں کاٹ رہے ہیں، اور وہ ہمارے کارکنان جو جیل کی سختیاں برداشت کر کے باہر آئے ہیں، ہمیں اب ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کسی ایسے شخص کو، کسی ایسے رہنما کو نہیں لینا چاہیے جو مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ گیا، یا جس نے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی اور یہ کہا کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں. تو جو نقطہ، جو خبر تھی، دو خبریں جو میں آپ سے بتانا بھی چاہتا تھا. تو پہلی خبر فواد چودھری اور حامد خان کیمپوں کے حوالے سے تھی کہ لوگ یہ اس ٹو میں لگے ہوئے ہیں، اور میں سوشل میڈیا پر دیکھ بھی رہا ہوں کہ یہ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ یہ فواد چودھری صاحب کو اچانک ہوا کیا ہے، اور فواد چودھری صاحب کس کی لائن لے رہے ہیں. اور بار بار اسٹیبلشمنٹ کی جانب توپوں کا رخ کر دیا جاتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اب اسٹیبلشمنٹ نے فواد چودھری صاحب کو میدان میں اتارا ہے. تو ہمارا جو نقطۂ نظر ہے، یا جو ہماری خبر ہے، جو ہم نے دوسرے سورسز سے بھی کنفرم کیا ہے اور معتبر ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل بھی فواد چودھری صاحب اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر نہیں ہیں. ہاں، کچھ نہ کچھ ضرور تاثر جاتا ہے کہ شاید وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن لے رہے ہیں، لیکن پیچھے محرکات یہ ہیں. اور اب آپ یہ دیکھیں، جو میں نے بات کی تھی کہ اگر فواد چودھری صاحب جو لائن لے رہے ہیں اور حامد خان یا رؤوف حسن کے تناظر میں جو ان کے بیانات ہیں وہ وہاں تک جاتے ہیں، دبئی سے لندن اور لندن سے پھر اڈیالہ، دبئی سے لندن، لندن سے اڈیالہ، یعنی پنڈی میں، تو اس کا کیا اثر ہوگا. بے شک پھر عمران خان صاحب انکار کرتے رہیں، لیکن عمران خان صاحب بھی تو کسی کے مرید ہیں نا. اب عمران خان صاحب بشرا بی بی کی بات کو کیسے ٹالیں گے؟ سوچنے والی بات ہے، نہیں ٹال سکتے. اور بشرا بی بی کی جو بہن ہے مریم ریاض وٹو، وہ مسلسل بلا ناگہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی حامد خان صاحب اور بیرسٹر علی ظفر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آج بشرا بی بی خاص طور پر جس حالت میں ہیں اس کے ذمہ دار یہ وکلا ٹیم ہے، اور وکلا ٹیم پر وہ اس طرف نہیں جاتی، یعنی لطیف کھوسہ کی جانب، پنوجا صاحب کی جانب، یا بیرسٹر گوہر یا اس طرح کے لوگوں کی جانب. وہ جاتی ہیں سیدھا بیرسٹر علی ظفر اور حامد خان صاحب کی جانب. اور حامد خان صاحب کو جو بیک اپ ہے یا جو پشت پناہی ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو اس کے پیچھے جو سب سے تگڑی فورس ہے، قوت ہے، وہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ویلا کیا تھا اور بڑی تفصیل کے ساتھ دونوں کیمپوں کی کہانی بتائی تھی، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اب بشرا بی بی کیمپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہے، اور اب لیڈ کریں گی علیمہ خان صاحبہ. اور علیمہ خان صاحبہ نے تو بار بار یہ اعلان بھی کر رکھا ہے کہ اگر اب عمران خان جو ان کے بھائی ہیں ان پر نئے مقدمات بنائے گئے تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیں گی. یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے، لیکن ان کو یہ یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے کہ مناسب وقت آنے پر عمران خان جیل سے باہر ہوں گے. لیکن علیمہ خان صاحبہ بھی آپ کو بشرا بی بی کی بات کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیں گی، لیکن جو بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض وٹو، وہ اپنی بہن کی خاص طور پر بات کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. اور یہاں تک انہوں نے تو ایک ٹویٹ میں بشرا بی بی کو شہادت کے مرتبے پر بھی پہنچا دیا تھا، اور یہ کہا تھا جی کہ اگر انہیں اس حالت میں کچھ ہو جاتا ہے تو وہ شہداء کے ساتھ ہوں گی، اور وہ آتش نمرود سے نبھر رہی ہیں، ان کے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہو رہا.
بلکہ وہ تو مقابلہ کر رہی ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں جو بلنڈرز کروائے گئے پی ٹی آئی سے، اس کی کھل کر مخالفت کی رؤف حسن نے، حامد خان نے، یا پھر جو دیگر ان کے وہ رہنما ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی، آئینی اور قانونی طریقے سے ہی سابق وزیر اعظم بانی تحریک انصاف عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن اچانک جو فواد چودھری کہتے ہیں جی کہ سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہی عمران خان کو باہر نکالا جا سکتا ہے، تو سیاسی جدوجہد کے ذریعے تو نواز شریف صاحب کو باہر نہیں نکالا جا سکا تھا جب وہ یہاں کوٹ لکھپت جیل میں تھے، اور ہر ہفتے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں ریلیوں کی صورت وہاں پر جایا کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا، ان کے میڈیکل کا ایشو بنا، پلیٹلیٹس کا اوپر نیچے ہوئے، پھر ایک باقاعدہ پلاٹ تیار ہوا۔ اب وہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد، بتانے کا آپ کو مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی سیاسی جدوجہد کے ذریعے نہیں بلکہ انہیں بھی آئینی اور قانونی راستے کے ذریعے ہی لندن بھجوایا گیا تھا، اور آئینی اور قانونی راستے سے عدلیہ کے ذریعے ہی واپس لایا گیا۔ تو جو وکلا ٹیم ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی جدوجہد اپنی جگہ، سیاسی جدوجہد اپنی جگہ، لیکن عمران خان صاحب کو آئینی قانونی طریقے سے اور عدلیہ کے ذریعے ہی جیل کی ساحوں سے باہر لایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ دوستو، فواد چودھری اور حامد خان صاحب کی یہ ٹسل جو ہے وہ نئی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت شدید قسم کی ٹسل ہو چکی ہے، بیان بازی ہو چکی ہے، اور وہ ماضی کے واقعات ہیں جو پی ٹی آئی کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ اصل میں حقیقت و معاملہ کیا ہے۔ وہ میں ساری کہانی انشاءاللہ تعالی آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ جب زمان پارک میں عمران خان صاحب مقیم تھے تو کون چاہتا تھا لانگ مارچ ہو اور کون چاہتا تھا لانگ مارچ نہ ہو، تو پھر کس کا موقف درست ثابت ہوا، یہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاؤں گا، اور ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور فیکٹس کے ساتھ بتاؤں گا، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔